الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد کے آداب کا بیان چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ تک آپ کی خدمت میں مسجد کے 10 آداب کا بیان پورا ہوا۔ 11واں ادب ہے، ابھی ہم نے خطبے کے اندر ترمذی شریف کی حدیث حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی پڑھ کر سنائی۔ مسجد کا ایک ادب یہ ہے، دھیان سے سنیے گا، کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی جائے۔ جب مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نماز پڑھی جائے۔ ابھی ہم نے خطبے میں اسی حدیث کو پڑھ کر سنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں کا کوئی مسجد میں آئے، فلیرکع رکعتین، تو پس چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے۔ یہ روایت ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اس میں گویا کہ مسجد کا ادب بتایا کہ جب مسجد میں آؤ، ایسے نہیں کہ بھئی نقش و نگار کو دیکھتے بیٹھ گئے، ایسے نہیں، بلکہ پہلے اللہ کے دربار میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی جائے۔ اب اس سلسلے کی کچھ باتیں۔ فرض نماز آدمی پڑھ لے تو غنیمت کا درجے کا زمانہ ہے۔ آدمی فرض نماز پڑھ لے تو غنیمت کے درجے کا زمانہ ہے۔ نوافل اور سنتوں کا اہتمام اللہ جسے توفیق دیتے ہیں وہ کرتا ہے، اور جو اللہ کی توفیق سے محروم رہتا ہے وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اے اللہ، آپ مجھے اپنی توفیق کی سعادت سے مالا مال فرما۔ اللہ کی توفیق کچھ الفاظ ایسے ہیں صرف الفاظ ہی ہم کو معلوم ہوتے ہیں، حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ بولتے ہیں اللہ توفیق دیا تو دیکھیں گے، اب توفیق کا معنی کیا ہے نہیں معلوم۔ اللہ اپنی طرف مہربانی کر کے کھینچ لیں، اسی کو توفیق کہتے ہیں۔ اللہ
اپنی طرف مہربانی کر کے کھینچ لیں، اس کو توفیق کہتے ہیں۔ نمازوں کے سلسلے میں بڑی تاکید آئی ہے۔ فرض نماز اگر کسی بندے کی اس میں کمی رہ جائے تو نفل نمازوں کے ذریعے سے اس کمی کو دور کی جاتی ہے، اس لیے نفل نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وقت بہت ہے تو وہ آسانی سے 2 رکعت تحیت المسجد کی پڑھ سکتا ہے، پھر اس کے بعد جو سنتیں ہیں نفلیں ہیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس وقت مسجد پہنچا کہ اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ مثال کے طور پر 2 یا 4 رکعت جو سنتیں مؤکدہ ہیں وہ پڑھے تو اقامت ہو جائے، یعنی وقت تنگ ہے۔ تحیت المسجد کی 2 رکعت پڑھ کر پھر سنت مؤکدہ پڑھ کر پھر فرض میں شامل ہونے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے، یعنی مسجد کو اس وقت پہنچا ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو ایسی نوبت آ گئی تو وہ دل سے نیت کر لے، ارادہ کر لے، اور جو سنت ہیں اس کو پڑھ لیا یا براہ راست فرض کو پڑھ لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی نیت کی بنیاد پر تحیت المسجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن نیت کرنا شرط ہے، اگر آدمی نیت نہیں کرے گا تو شوربہ بھی فری میں نہیں ملتا ہے۔ جی نیت کرنا ضروری ہے، ہر جگہ نیت کا اعتبار ہے، لیکن تحیت المسجد کب پڑے گا؟ اس وقت پڑے گا جبکہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت ہے تو تحیت المسجد نہیں پڑے گا۔ مکروہ وقت کب ہے؟ مکروہ کا معنی کیا ہے؟ مکروہ عربی کا ایک لفظ ہے، عربی گرامر کے حساب سے اس میں مفعول ہیں، اس کا سیدھا سادہ معنی اور ترجمہ ہے ناپسندیدہ۔ اس وقت میں وہ کام کرنا پسند نہیں، اس کو کہتے مکروہ۔ 3 وقت ایسا ہے جس میں نماز پڑھنے کو روکا گیا، ورنہ نماز کو کبھی روکا نہیں جاتا ہے، آدمی نماز جب چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس میں نماز پڑھنا بھی چاہے تو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی ہے، ایسا نہیں کہ ویسے ہی روک دیا، منع کر دیا۔ وہ 3 وقت کیا ہیں؟ طلوع آفتاب، آفتاب کے معنی سورج، سورج نکلنے کے وقت میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نہ نفل، نہ واجب، نہ فرض، کسی بھی طرح کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتی جب سورج نکلتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے تقریباً 20 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے، تو سورج طلوع ہونے کے وقت میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، تحیت المسجد کی بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ دوسرا وقت ہے، یہ تو سورج نکلا، دوسرا وقت ہے جب سورج بالکل سیدھ کو ہو جائے، بیچوں بیچ ہو جائے۔ عام طور پر اس کو لوگ ہم کیا کہتے ہیں؟ زوال کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ زوال نہیں ہے۔
سورج جو ہے ایسا مثال کے طور پر ادھر سے نکل کر ادھر ڈوبتا ہے، تو نکلنے کی جگہ کو مشرق کہتے ہیں اور ڈوبنے کی جگہ کو مغرب کہتے ہیں. تو ایک دم بیچوں بیچ جب سورج آ جائے اس کو کہتے ہیں نصف النہار، دن کا آدھا. سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب تک کے اوقات کو تقسیم کرے، ڈیوائڈ کرے، تو آدھا جب ہوگا تو اس کو کہیں گے نصف النہار، آدھا دن، یعنی بالکل سورج بیچ میں ہوں. اس وقت بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. جب سورج مغرب کی طرف جھکنے لگیں، بیچوں بیچ سے ادھر کو ڈھل جائیں، تو اسی کو عربی میں کہتے ہیں زوال. ڈھلنے کو زوال کہتے ہیں، جھکنے کو زوال کہتے ہیں. جب سورج بیچ میں سے نکل کر ذرا جھک جائیں اب نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن عام طور پر زوال کا وقت منع ہے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ زوال کے وقت پڑھ سکتے ہیں، زوال کے بعد ہی پڑھنے کا مسئلہ ہے. یہ دوسرا وقت ہے جس میں کسی بھی طرح کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے. تیسرا وقت عین سورج کے ڈوبنے کے وقت، جس کو غروب شمس کہتے ہیں، سورج کے چھپنے کے وقت، اس وقت بھی کسی بھی طرح کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. مغرب کی نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ سورج ڈوب جانے کے بعد، چھپ جانے کے بعد، اس کے بعد 5-7 منٹ کے بعد اذان دے کر نماز پڑھی جاتی. تو سورج نکلنے کے وقت، سورج بیچوں بیچ رہنے کے وقت، سورج ڈوبنے کے وقت، ان 3 اوقات میں نہ نفل پڑھی جا سکتی ہے، نہ سنت، نہ فرض، نہ واجب، کسی بھی طرح کی کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. منع ہے. کیوں منع ہے؟ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں دوسری قوم اور برادری کے لوگ سورج کو خدا سمجھ کر عبادت کرتے ہیں. سورج کو خدا سمجھ کر عبادت کرتے ہیں. سوریہ نمسکار یہی ہے، وہ سورج نکلتے وقت جو سورج کے سامنے پوچھ کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، وہ یہی ہے. اسی لیے اس وقت نماز پڑھنے، تاکہ ان غیروں کی مشابہت نہ ہو جائے، لوگوں کو دھوکہ نہ ہو جائے، شبہ نہ ہو جائے کہ بھئی یہ بھی اسی وقت عبادت کر رہے ہیں. دوسروں کی مشابہت سے بچنے کے لیے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے محرم کے روزے سے متعلق فرمایا کہ یہودی یہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو حضور کو جب بتایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اگلا سال میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ ان یہودیوں کی عبادت میں بھی مشابہت نہ ہو جائے، نقل نہ ہو جائے. تو ان 3 اوقات میں اگر کوئی بندہ مسجد میں آ رہا ہے، سورج طلوع ہوتے وقت داخل ہوا، یا نصف النہار کے وقت داخل ہوا، یا غروب کے وقت داخل ہوا، تو اب وہ یہ نہ سمجھے کہ حدیث میں ہے فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ، 2 رکعت پڑھو، تو اس لیے کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھنے نہ لگیں، بلکہ منع ہے. اس سلسلے کی تیسری آخری بات یہ ہے کہ حدیث میں ہے قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے اس نماز کو پڑھ لے. اگر کوئی بندہ آیا، خیال نہ رہا، بیٹھ گیا، تو کیا اب وہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ علماء نے فرمایا پڑھ سکتا ہے. افضل درجہ یہ ہے کہ آدمی مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے اس 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لے، اور اگر کسی وجہ سے وہ بیٹھ گیا تو اس سے وہ ساقط نہیں ہو جاتی ہے نماز، بلکہ وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے. میں اپنے آپ سے، آپ سبھی حضرات اپنے آپ سے سوال کریں، اپنی زندگیوں میں ہم نے 2 رکعت تحیت المسجد کی نماز کتنی مرتبہ ادا کی؟ مسجد کا ادب ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے فَلْيَرْكَعْ، چاہیے کہ اس کو پڑھے، رکوع کرے، نماز پڑھے 2 رکعت. ہم کیا سمجھتے ہیں کتنے لوگ ہوں گے جن کو اس نماز کا نام تک نہیں پتا ہوگا. اس کو کہتے ہیں تحیت المسجد،
کیا معنی ہے تحیت المسجد؟ تحیہ کے مختلف معنی ہیں، عربی کا لفظ ہے، تفعیل کا مصدر ہے، اس کے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کئی معنی آتے ہیں۔ یہاں پر تحیت المسجد کے یہاں پر معنی مسجد کے ادب میں 2 رکعت نماز، ادب المسجد، مسجد کے ادب کی نماز۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو اس تحیت المسجد کی نماز کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ارادہ کریں انشاءاللہ جب بھی ہم مسجد آئیں گے، وقت رہے گا، ہماری نمازیں 2 رکعت کی نماز اگر ہم پڑھیں گے تو 2 منٹ لگیں گے، اور اگر تھوڑا زیادہ قرات لمبی ہو جائے تو 2-4 منٹ لگیں گے بس۔ لیکن بہت ساروں کو دیکھا بھی گیا، سنا بھی گیا، آ کر خاموش بیٹھے رہنا ان کو پسند ہے، نہ کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ ذکر کر سکتے ہیں، وہ بس ایک سکون چاہتے ہیں۔ نماز میں اور سکون ہے، حقیقت میں ہم کو نماز کا مزہ نہیں لگا ہے، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی حضور نماز پڑھتے ہیں تو حضور کو پورا جسم ٹھنڈک محسوس ہوتا ہے، اور ہم کو جو ہے گرمی اوپر سے، اندر سے، باہر سے، سب طرف سے نماز میں آتے ہیں تو گرمی آتی ہے۔ گھروں میں جاتے ہیں، چھت چھوٹی ہوتی ہے، پنکھا ہی چلتا ہے، لیکن وہاں اطمینان سے رہتے ہیں۔ مسجد آتے ہیں تو کھڑکی کھلتی ہے، اے سی چلتے ہیں، پنکھے چلتے ہیں، اور اتنی بڑی بڑی کشادہ چھت ہے، اس کے باوجود لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پنکھا تلاش کرتے ہوئے نماز میں بے چینی ہے۔ کیوں؟ ہماری طبیعت نماز سے مانوس نہیں ہے، ہماری طبیعت نماز سے مانوس نہیں ہے۔ ہمیں اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یقیناً یہ نماز بڑی بھاری ہے، بوجھ ہے۔ ہاں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے کوئی بھاری اور بوجھ نہیں ہے۔ جنہیں اللہ کا خوف ہے وہ نماز سے کبھی جی نہیں چراتے ہیں۔ یہ 11واں ادب ہے۔ 12واں ادب ہے، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، مسجد میں نہ بلند آواز سے بات چیت ہو، نہ دنیاوی گفتگو ہو، یہاں تک کہ کتابوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ تک لکھا ہے کہ آدمی اپنی انگلیوں کو نہ چٹکھائے۔ ہم کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں؟ نٹکی نہ توڑیں، اس کو اردو میں کہتے ہیں چٹکھانا۔ اس سے بھی جو آواز نکلتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی تسبیح ہے، اس واسطے مسجد میں نٹکی نہیں توڑنا۔ شیطان کی کوئی تسبیح نہیں ہے۔ لوگ کیا کیا کہاوتیں، کیا کیا محاورے بنا کر رکھتے ہیں، عجیب و غریب، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ نٹکی توڑنا شیطان کی تسبیح نہیں ہے۔ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے کہ یعنی انگلی چٹکھانے تک کو مکروہات میں، ناپسندیدہ چیزوں میں لکھا ہے، تو آدمی، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، معاف کیجیے اگر کسی کو تکلیف ہو، تو اپنی ساری گفتگو کا سینٹر مسجد ہی کو بنا دے، آگے کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے۔ رمضان میں تو ماشاءاللہ پوری مسجد دوپہر کے بعد آباد، یہی حال ہے۔ کھڑے ہو کر آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، کیا کون سی قرآن کی بات ہو رہی ہوگی، کون سی حدیث کی بات ہو رہی ہوگی، کون سی دین کی بات، وہی اناپ شناپ، ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر وہ ہو رہا ہے، دنیا کا جھمیلا، ایران کی، توران کی، اس کی الا بلا سب گا رہے ہیں۔ کہاں؟ نہ گھر میں، نہ کہیں دکان میں، وہاں تو ہو ہی رہا ہے، مسجد میں بھی ہو رہا ہے۔ فرمایا نہیں، مسجد بنائی جاتی ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے، تحلیل کے لیے، تقدیس کے لیے، تسبیح کے لیے، تحمید کے لیے۔
اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے جس طریقے سے بھی ہو اللہ کی عبادت کی جائے، اسی کے لیے مسجد ہیں۔ دنیاوی اور اپنے گھریلوی اور دوسری خرافات کی باتوں کو کرنے کے لیے یہ جگہ نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دنیا میں سب سے بہترین زمین کا حصہ مسجد ہے اور سب سے بدترین حصہ زمین کا بازار ہے۔ یہ 12واں ادب ہے۔ 13واں ادب سن لیجیے۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے سامنے سے گزرنا کئی اعتبار سے منع ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ مسجد کے ادب کے خلاف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو جحیم رضی اللہ عنہ، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث، صحیح ترین روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اس گزرنے کی سزا کا علم ہو جاتا تو وہ 40 تک کھڑے رہنے کو پسند کرتا، گزرتا نہیں۔ پھر آگے راوی کہتے ہیں 40 سے ہو سکتا ہے 40 دن کہا ہو، 40 مہینے کہا ہو، 40 سال کہا ہو۔ دوسری روایت میں، مسلم شریف کی روایت میں ہے 120 سال تک کھڑا رہنا اس کے لیے گوارا ہو جائے گا، لیکن آگے سے نہیں گزرے گا۔ کیوں؟ نمازی کے آگے سے گزرنے کا اتنا بڑا وبال ہے، اتنی بڑی سزا ہے۔ ہم لوگ آسانی سے، دھڑلے سے، خاص طور پر یہ جو ہماری مسجد کے حساب سے یہ جو دروازہ ہے ایسے ہی بھاگنے والوں کے لیے ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں، کبھی کبھی ہم بھی بھاگتے ہیں، اسی لیے ستھرا رکھا ہوا ہے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو، اور جہاں ستھرا نہیں ہوتا وہاں آسانی سے گزرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے، مسجد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک چھوٹی مسجد ہوتی ہے، ایک بڑی مسجد ہوتی ہے۔ عامپور کی چھوٹی بڑی مسجد نہیں، ایک چھوٹی مسجد ہوتی ہے، ایک بڑی مسجد ہوتی ہے۔ بڑی مسجد کا مطلب ہے 60 کو 60، 60 لمبا میں ہو، چوڑے میں 60 ہو اور لمبے میں 60۔ اتنی بڑی اگر مسجد ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اسی طرح کھلے میدان، جیسے اجتماع گاؤں میں وغیرہ سب پڑھتے ہیں، 60 کو 60 نہیں ہے، نہ 60 چوڑے میں ہے نہ 60 لمبے میں ہے، اس سے کم ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا 60 نہیں 40 کو 40، لیکن فتویٰ جو ہے وہ 60 کو 60 پر ہے، یعنی 60 لمبے میں ہو 60 چوڑے میں ہو تو یہ بڑی مسجد ہے۔ بڑی مسجدوں میں ایسے ہمارے شہر میں دیکھیں گے تو 1-2 مسجد ایسی مل سکتی ہے، جامعہ مسجد بڑی مسجد ہے، اس کے علاوہ شاید تلاش کرنا پڑے گا کہ 60 چوڑے میں بھی ہو 60 لمبے میں بھی ہو۔ اتنی بڑی اگر مسجد ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور سامنے کوئی سترا وغیرہ نہ ہو تو میں مختصر کر رہا ہوں، کانٹ چھانٹ کر میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ 3 صف سے آگے سے گزر سکتا ہے، ورنہ حقیقت کیا ہے، آدمی نماز پڑھے تو اس کی نظر جہاں تک جا سکتی ہے وہاں سے آگے گزر سکتا ہے۔ اس کے لیے علماء نے اندازہ لگایا 3 صف تک اس کی نظر جا سکتی ہے، تو اس کی نظر 3 صف کے بعد سے وہ بغیر سترا کے گزر سکتا ہے۔ بڑی مسجدوں میں، کھلی جگہوں میں، جہاں میدانوں میں پڑھتے ہیں وہاں کا یہ مسئلہ۔ اگر چھوٹی مسجد ہے تو کسی صورت میں گزرنے کی گنجائش نہیں ہے سوائے سترا کے۔ سترا سامنے رکھا ہوا ہو تب گزر سکتے ہیں، ورنہ نہیں گزر سکتے ہیں، اور گزرے گا تو سخت سزا ہے، وبال ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا وقت پورا ہو گیا۔ 14واں ادب ہے مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان نہ کریں۔ اب اس کی تفصیل ہے، ہم کہیں گے تو پھر وقت ہو جائے گا، پھر لوگ پریشان ہو جائیں گے۔
باقی باتیں آئندہ جمعہ عرض کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔